آپ کو اپنے تھانوں کو گورنمنٹ انٹرفیئرنس سے الگ کرنا پڑے گا. پبلک ریپرزینٹیوز الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک انہیرنٹ رائٹ ہے, ان کا حق ہے ان کے حلقے میں ایس ایچ او ان کا ہو, ایس ایس پی ان کا ہو اور ڈی آئی جی ان کے ساتھ سمپتھیٹک. تو ہمیں اپنی پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہٹانی پڑے گی. السلام علیکم جی, مجھے کہتے ہیں فائزہ قریشی اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں وائس آف سندھ کے پروگرام بیٹھک میں. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کراتی چلتی ہوں. بیرسٹر عمر سومرو صاحب, وزیر قانون, مذہبی و انسانی حقوق. صوبائی حلقوں میں آپ کے نام کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, قانون دانوں میں جانا پہچانا نام ہے, نیک نامی کے حامل ہیں. وزیر بننے کے بعد مسائل کے حل میں کافی سرگردہ نظر آئے. بائیے بات کرتے ہیں عمر سومرو صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کبھی سوچا تھا کہ بحیثیت وزیر آپ کام کریں گے, آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا, اور کیا فیلنگز ہیں اپنے ملک کے مسائل کو قریب سے دیکھنے کے بعد؟ سوچا ضرور تھا. پچھلی الیکشن میں آزاد امیدوار کے حیثیت سے جیکوباد کے PS1 کے حلقے سے میں نے کنٹیسٹ کیا اور ہارا. اچھا. تقریباً 7,500 ووٹ میں نے حاصل کیے, جو قریب بھی نہیں تھے ریٹرننگ کینڈیڈیٹ کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے. تو سوچا ضرور تھا, لیکن جذبہ تھا, اپنے ملک اپنی دھرتی سے محبت ہے. تو ہر لاس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیوں کیا, کیا غلط کیا, کیا صحیح کیا. تو اس کے بعد کراچی آئے, وکالت شروع کی. کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیکرٹری کی پوزیشن بڑی اہم ہوتی ہے, اور جو سیاسی حالات چل رہے ہیں ایک اچھی لیڈرشپ چاہیے بار کی. تو دوستوں سے بیٹھ کے مشاورت کی. جہاں ایک الیکشن جنرل الیکشن ہارا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی, دوستوں کی مدد سے سندھ ہائی کورٹ بار کا جنرل سیکرٹری ہوا. پھر جب پہلا ٹینیور ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ریپیٹ کرو, چیز ایک مشکل چیز ہوتی ہے. لوگ عموماً چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آنرری پوزیشن ہے تو آپ تو اسپیس دوسروں کو دینی چاہیے. لیکن ایک جذبہ تھا لوگوں کا, ایڈوکیٹس کا, دوستوں کا, تو دوسری بار بھی کامیابی حاصل کی. تو آئی تھنک اس میں ایک یہ سبق ہے, جب میں نے لک بیک, کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بہتر پتا ہوتا ہے. ہم جب غمگین ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہاں ایک جگہ ہارے تو اللہ تعالیٰ عزت کہیں اور دیتا ہے. 2 سال سندھ ہائی کورٹ بار کی آنری سیکرٹری کی پوزیشن تھی. اس کے بعد بس وکالت میں آئے, اور ایک دن یہ دعوت آئی کہ بھئی آپ جو ہیں کیئر ٹیکر کی کابینہ میں آئیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. تو میں نے اپنے والد صاحب سے مشاورت کی. انہوں نے کہا تمہیں پبلک سروس کا بڑا شوق ہے تو بسم اللہ کیجئے, اس سے اپنے ملک کی خدمت, اپنے صوبے کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. اور ایک طرح سے آئی تھنک بڑا اچھا سا ایک لرننگ کرو بھی ہوا ہے. صحیح. تو آئی ہوپ آپ کے سوال کا جواب میں نے. جی بالکل سر. ہمارے یہاں قانون پڑھنے کی حد تک تو بڑا اچھا لگتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, بڑی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے فیملی میں, بچہ قانون پڑھ رہا ہے. پھر آپ جب ایز اے پروفیشنل لائن میں آتے ہیں, جب سے ہمارے ملک میں ایک امیج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, سوری ٹو سے, جی معذرت کے ساتھ. اس کے بعد جب آپ کورٹ کا کبھی رخ کر لیں تو ایک امیج خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ آئیے حکومت کی طرف, جب ہم اپنی حکومت کی, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک اچھا بھلا انسان جو کافی تعلیم یافتہ بھی ہے, باعزت بھی ہے, بڑا ایک اس کا رتبہ ہے اپنے احباب میں, جب وہ قانون میں آ جاتا ہے تو بھی اس کی عزت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اور آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اچھا خاصا میں ایک سمجھدار تعلیم یافتہ بندہ ہوں تو یہ لائن چوز کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے, جب میں طالب علم تھا تو میں اکنامکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی ڈگری کر رہا تھا. جی. میرا اس وقت ارادہ تھا کہ میں یا تو پولیس افسر بنوں گا, یا تو میں DMG میں ایک دن کمشنر بن جاؤں گا, چیف سیکرٹری انشاءاللہ بن جاؤں گا, یا میں فورن سروس میں جاؤں گا. تو جس یونیورسٹی میں تھا برطانیہ میں, وہاں اسکالرشپ سے ینگ سول سرونٹس آئے, اور انہوں نے اس وقت میں بات کر رہا ہوں 1994, 95, 96 کی, 95 96 کی, جی, انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا.
انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ کچھ امیدوں کے ساتھ آئے تھے، جن امیدوں کی آپ نے بات کی، لیکن اس وقت زیادہ تر 2 سیاسی جماعتوں کی اکثریت ہوتی تھی پارلیمنٹ میں، اور ہر 2.5 سال یا 3 سال حکومتیں ڈیزالو ہو کے نئی حکومتیں آتی تھی، الیکشنز ہوتی تھی. انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا کہ جن آئیڈیلز کے ساتھ عمر آپ جا رہے ہیں پاکستان، شاید وہ اکمپلش نہ کر سکیں. ہمیں بھی آئے دن جب حکومت بدلی جاتی ہے تو ہمیں OSD کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ رپورٹنگ بیک ٹو دا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، کوئی پوسٹنگ نہیں ملتی، کیونکہ جب دوسری پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ شاید پہلی والی پارٹی سے زیادہ آپ کی سمپتھیز تھی، حالانکہ سول سرونٹس کہتے تھے ہمیں تو صرف اپنا کام کرنا. جی ہاں، ہماری نئی فیملیز ہیں، پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں کئی پنشمنٹ کی پوسٹنگ مل جاتی ہے. تو میں نے والد صاحب سے مشاورت کی، انہوں نے کہا دیکھیں جو کافی اچھے وکیل تھے یا تو ریٹائر ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ نے مائگریٹ کر لیا ہے، تو اس شعبے میں آیا. اینڈ اس شعبے میں آیا اور بڑی محنت کرنی پڑی. پہلے 8 سال میں نے تھا لٹیگیشن کا شوق، یعنی کہ کورٹ کچہری والا وکیل مجھے بننا تھا، کارپوریٹ ٹرانزیکشنل وکیل مجھے نہیں بننا تھا جو کمپنیز کو ایڈوائز کرتے ہوں یا ٹیکس ایڈوائز دیتے ہوں. مجھے شوق تھا آرگیومنٹیٹو وکالت کا، کہ کسی اور کے جج کے سامنے میں پیش ہوں اور کسی تھرڈ پرسن کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف میں آرگیو کروں. اس کا ایک سب کے ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی یہ پروفیشن جو ہے یہ ایک کالنگ ہے، اس کی آواز دل سے آنی چاہیے، ورنہ آپ اس پروفیشن کو پرسیو نہ کریں. تو میں نے اپنے میں یہ پایا. جہاں آپ کی بات ہے کہ بھائی لوگ ڈسلیوژن ہو جاتے ہیں جنرلی، چاہے وہ پالیٹکس میں آئیں، پبلک سروس میں ان ویریس کیپیسٹیز، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، سول سروس ہو یا وکالت ہو، یہ بات درست ہے. لیکن آئی تھنک اگر آپ نوٹس کریں گی، جنرلی اسپیکنگ دنیا میں دیر از اے ڈکلائننگ اسٹینڈرڈ ان پبلک لائف. ٹھیک ہے، آپ برطانیہ جائیں، وہاں میرے برطانوی دوست ہنستے ہیں کہ یار دیکھو ہمارے پرائم منسٹر جی وہ نہیں رہے جن کے بارے میں ہم ہسٹری بکس میں پڑھتے تھے. آپ امریکن سے بات کریں، ان کی بھی کچھ شکایات یہی رہتی ہیں. آپ امریکن ڈپلومیٹ سے ملیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو پڑھتے تھے، اب جو کنٹمپرری سیاستدان آ رہے ہیں. تو آئی تھنک صرف پاکستان یا بر صغیر اس کا شکار نہیں ہے. ینگ لوگوں کو میں یہ میسج دوں گا کہ آپ کو پازیٹیو رہنا پڑے گا، آپ کو اپنا رستہ پانی کی طرح خود بنانا پڑے گا. سیٹ بیکس ہوں گے، میرے لیگل پروفیشن میں بھی ہیں. جب میں سیکرٹری بار کا بنا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ ایک ایسی سلجھی ہوئی فرم میں آپ پریکٹس کرتے ہیں جہاں کا کلچر کارپوریٹ ہے، بڑا پروفیشنل ہے، تو آپ نے بار کی سیاست کو 1 سال نہیں 2 سال کیسے سنبھالا؟ آئی تھنک جہاں نیت ہو، جی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسائل کہاں ہیں. ینگ وکیل گریجویٹ ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز ہماری لا یونیورسٹیز فیکٹریز کی طرح ہو گئی ہیں. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو لندن یونیورسٹیز کی ڈگریاں آپ کو اوارڈ کر رہی ہیں، لیکن پڑھائی کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. لندن یونیورسٹی کی ڈگریاں جو آپ کو پاکستان میں مل رہی ہیں، اس کی جو پڑھائی کا جو ڈیمانڈز ہیں فرام دا پروفیسرز وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نوٹس کرتا ہوں کہ خاصا ایسے ٹیچرز آتے ہیں لندن یونیورسٹی کی ڈگریز میں جو دن کو میری طرح پریکٹس کرتے ہیں، دوپہر کو کالا کوٹ اتار کے یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتے ہیں. یہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ لندن یونیورسٹی کی ڈیمانڈز اور کریکولم ایک اور چیز آپ سے مانگتی ہے. پاکستان میں لندن یونیورسٹی کی ڈگری پڑھنا، وہاں کے قوانین پڑھنا اور سمجھنا آپ کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ہم نے ایز اے امپلائر، کیونکہ میں اپنی لا فرم میں بھی ہوں، یہ نوٹس کیا کہ لوکل گریجویٹس میں نے زیادہ فوکس پایا اور بہتر تعلیم کی ترجیح میں نے دیکھی، کیونکہ وہاں اتنی ڈیمانڈز شاید نہ تھیں. تو ایک تو ایشو ہے ہماری یونیورسٹیز کی لیول. جب ہمارے گریجویٹ آتے ہیں جاب مارکیٹ میں، میرے پاس آتے ہیں اپنی سی وی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جو کانسیپٹس ہیں قانون کے، کرمنل کے ہوں یا سول کے ہوں، ان کو نئے سرے سے ذرا دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے. لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں تو ایسے طالب علم ہیں، خواتین خاص کر، اگر فوکس ہو دے گیٹ اے ہیڈ. ہمارے جو دفاتر ہیں پاکستان میں، ان میں لوکل گریجویٹس بھی ہیں اور فورن گریجویٹس بھی ہیں. اینڈ میں آبجیکٹولی آپ کو اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فورن گریجویٹ کو کوئی
ایڈڈ ایڈوانٹیج نہیں ہے. لوکل گریجویٹس محنت کریں, دے آر ایٹ دا سیم پار, بٹ ہماری یونیورسٹیز کو اور ہماری ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لا کالجز میں ذرا سپرویژن بڑھانی پڑے گی. جہاں تک بات رہی ڈس الوژنمنٹ کی, قانون میں کچھ لکھا ہے اینڈ پریکٹس میں اتنا گیپ ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم سب لوگ کو, جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں, تھوڑی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی, تھوڑا اندر دیکھنا پڑے گا. کچھ چیزیں گھر میں سکھائی جاتی ہیں, جی, تربیت, محب وطنی, پیشنس, پازیٹیوٹی, یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے. جب میں ایز اے ینگ مین ایک کراس روڈز پہ تھا, جہاں میرے پاس بھی آپشن تھی کہ میں ملک سے باہر جا کے نوکری کروں, تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی, ایک فریڈم بھی ہوتا ہے. آپ جب ینگ ہوتے ہیں بولتے ہیں پیرنٹل سپرویژن نہیں ہوگی, میں اپنی جگہ رینٹ کروں گا, میرے نئے دوست بنیں گے, ٹوٹل انڈیپینڈنس ہوگی, فورن کرنسی میں ارن کرنے کی اپنی ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں. بٹ جب میں نے جائزہ کیا, تھوڑی انٹروسپیکشن کی, تو میں نے دیکھا کہ میری کالنگ اور میری محبت اپنی دھرتی سے ہی ہے. جس لا فرم میں مجھے نوکری ملی تھی, ان کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی بہت سال بعد, جب میں نے وہ نوکری ریجیکٹ کی, اور میں نے دیکھا وہ کتنے اوور ورکڈ تھے. ٹھیک ہے, پیسہ زیادہ کما رہے تھے, گاڑیاں اور گھر ان کے ذرا بہتر لوکیلٹیز میں تھیں, سیوک امیونٹیز ان کی زندگی میں بہتر تھیں. لیکن جب میں نے اپنی طرف سے جائزہ کیا, جو محبت, جو عزت, ایون پروفیشنل ایڈوانسمنٹ مجھے مل رہی تھی پاکستان میں, اور ریکگنیشن, جی, وہ میں سمجھتا ہوں بہتر تھی بائی کمپیرزن. لیکن آبویسلی یہ بڑے پرسنل فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر میں پاکستان کا جائزہ لوں اور اگر ینگ لوگوں کو ایڈوائز کروں, میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ اتنا برا ملک ہوتا یا برے صغیر اتنی بری ہوتی, تو ہمیں 150 سال کیوں لگتے ہیں انگریزوں کو باہر نکالنے میں. سر, اب ہم قانون کے اوپر میں دوبارہ ایک دفعہ آؤں گی, کچھ اور چپتے ہوئے سوال ہیں آپ سے کرتے ہیں. پبلک سروس کی بات کی سر آپ نے. پبلک سروس بھی ایک ایسی, اگر آپ حکومت کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ بھی بڑا ایک سیکیور نہیں ہے. مطلب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ یہاں پہ آ کے لوگوں کی خدمت کر کے, اور لیکن آپ سیکیور نہیں ہیں. اور وہی بات کہ اگر آپ اس حکومت میں ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کے بعد کے کیا حالات ہیں. دیکھیں, جو میں نے ایز اے نگران وزیر دیکھا ہے, اور میرے پاس قانون کی وزارت ہے, زکوٰۃ, اوقاف, عشر کی وزارت ہے, اور انسانی حقوق کی وزارتیں, ان سارے ڈپارٹمنٹ سے میں نے ایک چیز کامن نوٹس کی ہے. ایک تو ریسورسز اور فنڈز سب میں موجود ہیں. اگر پولیٹیکل ول ہو, اگر آپ کے وزیروں کے پاس ویژن ہو اور کمٹمنٹ ہو, اور وہ یہ سمجھیں کہ وزارت حاصل کرنا ایک جاب کریشن کا ویہیکل نہیں ہے. ہمارے سیاستدان جب, جنرلی اسپیکنگ سب نہیں, جب ان کو وزارتوں کا موقع ملتا ہے, ذمہ داریاں ملتی ہیں, تو ایک پریشر ہوتا ہے اپنے کنسٹیچوئنٹ سے کہ بھائی ہم نے آپ کے لیے ووٹ کیا, اب آپ اتنی نوکریاں پیدا کریں, اب تو آپ وزیر ہو گئے, اتنی 100 نوکریاں پیدا کریں, اتنی 100 پروموشنز آپ کریں. اگر ہم اس سے ہٹ جائیں اور بہتر پالیسیز بنائیں, یہ سمجھیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے جاب کریشن, جی, نوکریاں بانٹنا نہیں. کیونکہ جب آپ نوکریاں بانٹنے پہ آئیں گے تو آپ اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے کنسٹیچوئنٹ کے سپورٹرز کو آپ نیچرلی زیادہ ترجیح دیں گے. جاب کریشن سے کیا مطلب ہے میرا, آپ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے عام عوام کے لیے ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ اور جابز کریٹ ہوں. مثلاً جب میں نے انسانی حقوق کا بجٹ ڈسکس کیا اپنی سیکرٹری کے ساتھ, اس وقت کے جو سیکرٹری تھے, میں نے کہا بھائی انسانی حقوق کی وزارت کرتی کیا ہے. انہوں نے جب مجھے جواب دیا تو میں تو ہل گیا. انہوں نے کہا کہ سر وی آر لائک اے پوسٹ آفس. کیا مطلب؟ بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے صوبے میں, جی ہاں, ہاؤ کین یو کنسیڈر کہ آپ ایک ڈاک خانہ ہے؟ کیا پالیسیز ہیں آپ کے پاس؟ بجٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ پتا چلا کہ بجٹ جو ہے کا ایک حصہ, ایک میجورٹی حصہ صرف 2 NGOs کو جا رہا تھا.
उन एनजीओज का मैंने बुलाया, उनकी ऑडिट की कि भाई आप बताएं आप करते क्या इंसानी हकूक के लिए. मैं तो सारी जिंदगी इस शहर में रहा हूं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ इधर गुजरी है, लेकिन ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का एज सच मैंने अपनी सोशल इंटरेक्शन में आज तक नहीं सुना है. ठीक है, कहीं कोई मार्च हो गई, कोई बैनर लग गया, दैट इज नॉट खिदमत, दैट इज नॉट अवेयरनेस. तो बैठ के फिर मैंने सेक्रेटरी के साथ एक विजन बनाई कि देखें इतने करोड़ अगर हम किसी एनजीओ को दे रहे हैं, बेहतर नहीं है कि हम जिस तरह डॉक्टर्स को हाउस जॉब के लिए जी लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं जब तक उनका हाउस जॉब नहीं होता, क्यों ना हम अपने ग्रेजुएट्स जो सिंध से ग्रेजुएट हो रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची अप टू घोटकी, उनको हम एक मंथली स्टाइपेंड दें, उनमें 3 या 4 महीने का कोर्स पढ़ाएं, उसका टेंडर भी हो रहा है. हम उनको 25,000 रुपए महीने के दें, जहां में उनको इंसानी हुकूक के कवानीन के बारे में आगाह करें, पढ़ाएं एज ए कोर्स. एंड वी टेक देम ऑन जेल विजिट्स, कि आके देखिए, उनमें वकील भी होंगे, सोशल एक्टिविस्ट भी होंगे, ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है कि बहुत से लोग कभी प्रैक्टिस ना करें एज सोशल एक्टिविस्ट या एज ह्यूमन राइट्स लॉयर्स, बट एटलीस्ट इस बात की आगाही होगी कि देयर इज ए डायनामिक मिनिस्ट्री जो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, और फंड्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं टुवर्ड्स यंग मेन एंड वुमेन टू अंडरस्टैंड. सिंध का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैंने देखा एज फार एज द लॉज आर कंसर्न, कवानीन हैं जी, और प्रीवियस असेंबलीज ने अच्छे कवानीन प्रोमलगेट भी किए हैं, पास किए हैं थ्रू असेंबलीज. इम्प्लीमेंटेशन में गैप आ रहा है, जी हाँ, जिसकी आप बात कर रही हैं, कानून तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा. उसकी देखें मोहतरमा, आपको अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आड़े हाथ लेना होगा, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी. हमारे आला अदलिया को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि ये जो फंड्स आ रहे हैं ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए. इसी तरह होगा, इट्स ए इवॉल्विंग कंट्री, इट्स ए यंग कंट्री, सो हर कोई अपनी शमा जलाए. नेगेटिव बातों से तो आई थिंक इमिग्रेशन आउटसाइड पाकिस्तानी होगी, आप डिसइल्यूजन हो जाएंगे. एंड देयर इज नो रीजन. ये नहीं है कि दूसरे ममालिक में हालात बेहतर हैं, लेकिन जब इतना अच्छा मुल्क है एंड देयर इज स्कोप टू डू वेल, वी शुड नॉट गिव अप. बहैसियत वज़ीर क़ानून सर, आपको बड़ा कम टाइम मिला, तो क्या आपको मुश्किलात दरपेश आई और किस तरह आपने कवर किया उसको? देखिए, जहां तक लॉ मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, मैंने देखा कि भाई गैप्स आ रहे हैं, तो हम कोई कोर्सेज क्रिएट करें अपने वकीलों के लिए. हम अपनी बार्स को, जहां लाइब्रेरीज नहीं है, उनको पैसे दें, उनको एम्पावर करें. और इस बात की बड़ी अच्छी है, एक एडवांटेज है कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं, वो वकील भी रह चुके हैं, जज भी रह चुके हैं सिंध में, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको एक बर्ड्स आई व्यू मिला है. तो उनकी काफी सपोर्ट रही है टू इंटरैक्ट विद द वेरियस बार्स. अब मुझे पता है कि प्रोजेक्ट होता है मीडिया में, वकीलों की एक नेगेटिव इमेज, एक वकला गर्दी की इमेज प्रोजेक्ट होती है, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. लेकिन जनरली स्पीकिंग, जिस तरह दूसरे तबकों में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, एजुकेशनल प्रोफेशन में, हर कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहा है एम्प्लॉयमेंट की जी. और आपकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, उनके पास 5 साल मिलते हैं. उनको ये जो अनएम्प्लॉयमेंट गैप है, इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये घर घर का मसला है एंड इट इज लीडिंग टू मेंटल इलनेस, जो आपकी यूनाइटेड नेशंस कहती है इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग डिजीज इन द वर्ल्ड इज मेंटल हेल्थ. लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं. बिल्कुल. हमारे पास फंड्स हैं, हमें विजन चाहिए, हमें सिंसियरिटी दिखानी है पाकिस्तान को. वी हैव टू एक्सेप्ट कि एक वजीर का काम अपनी वजारत में जॉब क्रिएशन नहीं है. एक वजीर का काम है पॉलिसी बनाना और एक उस पॉलिसी के तहत जॉब्स जनरली पब्लिक में क्रिएट करना, हुकूमत में नौकरियां नहीं देना. ये हुकूमत का काम नहीं है कि हुकूमत में नौकरियां दे, कि पब्लिक की नौकरियां दे. इससे हट के हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सोचना पड़ेगा.
صحیح. صرف قانون کی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بھی بالکل کہا کہ لوگوں کی بڑی سوچ ایسی ہے اور ایسا ہی ہے کہ ہماری جنریشنز چینج ہو جاتی ہیں لیکن وہ ایک کیس, وہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے یا ہم جتنا جانتے ہیں قانون کو وہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہیں, اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتے, اپنے حق کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ساری چیزیں سرنڈر کر دی جاتی ہیں, بہت سارے مظالم کے خلاف خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ کورٹ میں ایک عزت دار فیملی جا ہی نہیں سکتی. وہ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں ایک ٹیبو ہے. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ ایک جنریشن چینج ہو جاتی ہے لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیے بہن, آپ صحیح فرما رہی ہیں. ایشو جو میں سمجھتا ہوں ایز اے وکیل, انسان اپنے تجربے سے بات کرے تو بہتر ہے. آپ کو اپنے تھانوں کو گورنمنٹ انٹرفیئرنس سے الگ کرنا پڑے گا. جو آپ کے اکراس پاکستان پبلک ریپرزینٹیوز الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں آتے ہیں, چاہے وہ صوبائی ہوں کہ نیشنل, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک انہیرنٹ رائٹ ہے, ان کا حق ہے کہ ان کے حلقے میں ایس ایچ او ان کا ہو, ایس ایس پی ان کا ہو اور ڈی آئی جی ان کے ساتھ سمپتھیٹک ہو. اس کا پریکٹیکل مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ ایف آئی آر لانچ کرنے جاتی ہیں تو ایس ایچ او پہلے سوچتا ہے کہ بھائی حلقے کے جو نمائندے ہیں کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. حالانکہ بیسک چوری کی بات ہوگی, چاہے وہ گاڑی کی چوری ہو کہ چاہے وہ ڈکیتی کا معاملہ ہو. تو ہمیں اپنی پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہٹانی پڑے گی. اس کی پولیٹیکل ول مجھے نظر نہیں آتی. ایک کڑوا سچ ہے, آن پیپر وی آر گیونگ اٹ لپ سروس, پر جب تک آپ کے تھانے کا ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر کسی بھی عوام کی فریاد کو اے پولیٹیکلی ان این انبائسڈ مینر فوراً ترجیح نہیں دے گا تو ایک گیپ آئے گا. جب گیپ آئے گا تو عوام یا تو بیزار ہو کے بولے گی اب تھانے عزت دار لوگ کیسے جائیں.